غزوہ خندق کے مقام سے ہماری اب واپسی۔ اب ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسجد قبلتین، جو کہ اسلام کی مشہور ترین مسجد ہے، جس کے بارے میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دل مبارک میں گزرا ہوا خیال پسند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، کوئی حرج نہیں کہ آپ کا دل اگر کر رہا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں تو اپنے منہ مبارک کو پھیر لیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف سے اپنے منہ مبارک کو نماز کی حالت میں ہی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا رب کے حکم سے۔ یاد رہے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دل مبارک میں خیال مبارک گزرا تھا کہ کاش ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو میرے رب کو وہ خیال بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، میرے پیارے محبوب آپ جو چاہتے ہیں وہ کر گزریں، کوئی حرج نہیں۔ تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسجد قبلتین کی، یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد، قبلتین مطلب دو قبلوں والی مسجد، اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے کہا مسجد میں پہنچنے سے پہلے کچھ باتیں کر لیں۔ اس مسجد کو قبلتین کا جو نام ملا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو 2 سال کے بعد، 2 سال ہو چکے تھے ہجرت کو، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں جب خیال گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس سے اپنا منہ مبارک بیت اللہ یعنی کہ بیت الحرم مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو یہ ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں یہ پہنچنے والے ہیں، تو آپ کو وہاں پہنچ کے بھی کچھ زیارت کروائیں گے اس کی۔ تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے تھوڑی سی کوئی تاریخی جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے خوش گزار کی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام رکھا ہے اس مسجد کا بھی، اور یاد رہے کہ یہ اس کی موجودہ تعمیر توسیع سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی، اور اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، جبکہ میناروں کی تعداد بھی 2 ہی ہے۔ مسجد کا مجموعی جو رقبہ بتایا گیا وہ 3920 مربع میٹر ہے۔ تو اس کی تعمیر پر، اس مسجد کی تعمیر پر لگ بھگ تقریباً 3 کروڑ 97 لاکھ ریال خرچ ہوئے۔ الحمدللہ مسجد قبلتین کی طرف جاتے ہوئے یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری گاڑی مسلسل موڑ کاٹتے ہوئے مسجد قبلتین کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آگے مینار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں مسجد قبلتین کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسجد قبلتین کے بعد ہم احد پہاڑ کی طرف جائیں گے، جو کہ مدینہ منورہ کے شمالی جانب میں واقع ہے۔ قدرتی جو اس کی ایک صورت میں نظر آنے والا یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب کی جانب 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے درمیان میں ہے۔ اس کی بلندی جو بتائی جاتی ہے اس پہاڑ کی، احد پہاڑ کی، وہ ہے 350 میٹر کے قریب۔ جبل احد جو ہے وہ احد اس کا نام جو ہے وہ کئی روایتوں میں کئی وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا اس کا نام احد رکھا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر پہاڑوں کی نسبت اس کو امتیازی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے۔
تو کیونکہ اس لیے امتیازی اہمیت حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا اور میں احد سے کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، اس کا سرا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی پہاڑ کے دامن میں اس طرح ہم آج 2 زیارتیں کریں گے ابھی اس ویڈیو میں، ایک مسجد قبلتین اور دوسرا احد پہاڑ کی، جس کے دامن میں جنگ احد ہوئی تھی۔ تو اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار اقدس ہے، آپ کو وہاں پہ مدفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور بہت ہی پیارے چچا، جو آپ سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے اور آپ ان سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ 2-3 چیزیں ہم دیکھیں گے، مسجد قبلتین، احد پہاڑ اور میدان احد، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس۔ یہ ہم الحمدللہ یہ کہ مسجد قبلتین کے بالکل باہر صحن میں آ گئے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اندر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم مسجد قباء میں داخل ہوئے۔ سیڑھیاں ابھی، مین گیٹ ابھی باقی ہیں۔ یہاں سے ابھی داخل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب یہ مسجد کے اندر ہم داخل ہونے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح